چلیے پھر میں آج آپ کو 8 نمبر حدیث سناتا ہوں بخاری کی۔ یہ صلح حدیبیہ کے بعد کی حدیث ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح حدیبیہ ہو گئی قریش کی، مکے والوں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر بھیجے بادشاہوں کے پاس۔ تو ایک لیٹر شاہ روم کے پاس بھی بھیجا تھا، جو قیصر روم لقب تھا، نام ہرقل تھا، اصل میں ہرکلس نام ہوتا ہے نا، تو ہرقل نام تھا۔ وہ ملک شام آیا ہوا تھا، یروشلم آیا ہوا تھا، تو وہاں ابو سفیان بھی قافلہ لے کے پہنچے ہوئے تھے۔ جب وہ لیٹر اس کو ملا تو اس نے حکم دیا کہ کوئی اگر مکے سے آیا ہے تو اس کو یہاں میرے پاس لے کے آؤ۔ تو وہاں پہ پتہ کیا تو پتہ لگا کہ ابو سفیان آئے۔ اس نے بلایا سب کو پاس، سب اور بھی لوگوں کو بلایا، اور اپنے ترجمان سے کہا کہ یہ ان سے پوچھو ان میں سے سب سے زیادہ قریب اس شخص کے کون ہے جس نے نبوت کا اعلان کیا۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ میں ہوں۔ انہوں نے کہا اس کو آگے لے لو اور اس کے پیچھے اس کے ساتھیوں کو بٹھا دو، اور ان سے یہ کہہ دو کہ اگر یہ کچھ ذرا سا بھی جھوٹ بولے تو فوراً تم ٹوک دینا۔ سب سے پہلا جو اس نے سوال پوچھا ابو سفیان سے وہ یہ تھا کہ اس کے نسب کیسا ہے۔ اس نے کہا عالی نسب، ہم میں سے ہے، قریش میں سے ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا۔ اس نے کہا کہ یہ بتاؤ اس سے پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا یا تم میں سے؟ اس نے کہا نہیں، اس سے پہلے۔ اس نے کہا اچھا یہ بتلاؤ کہ کبھی اس نے جھوٹ بولا؟ اس نے کہا نہیں، جھوٹ کبھی نہیں بولا۔ اس نے کہا یہ بتلاؤ اچھا اس میں ایمان لانے والے غریب ہیں یا امیر ہیں؟ اس نے کہا غریب غربا لوگ ہیں۔ اس نے کہا ہاں یہی صفت ہوتی ہے پیغمبر۔ اس نے کہا اچھا یہ بتلاؤ کہ تم یہ ان میں سے جو اسلام لے آتے ہیں وہ مرتد بھی ہوتے ہیں واپس؟ اس نے کہا جی واپس نہیں آتا کوئی، پھرتا نہیں اسلام سے کوئی۔ اس نے کہا یہ بتلاؤ اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟ اس نے کہا نہیں، کوئی نہیں۔ اس نے کہا یہ بتلاؤ اس کے تابع دار بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ اچھا یہ بتلاؤ اس سے پہلے کبھی اس نے جھوٹ بولا؟ اس نے کہا نہیں، جھوٹ کبھی نہیں بولا اس نے۔ انہوں نے کہا کہ اب تو ہماری ان سے سلو بھی ہو گئی ہے، ایگریمنٹ ہو گیا، اب دیکھو کب تک چلتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ میں جھوٹ نہیں بول سکا، یعنی کب تک چلتا ہے، یعنی وعدے پہ قائم بھی رہتا ہے کہ نہیں، اس سے زیادہ جھوٹ میں بول نہیں سکا۔ اس نے کہا یہ بتلاؤ تمہاری اس سے کبھی جنگ ہوئی ہے؟ اس نے کہا ہاں جنگیں ہوئی ہیں ہماری ان سے۔ اس نے کہا کیا رزلٹ کیا ہے؟ اس نے کہا کبھی وہ غالب آ جاتے ہیں جنگ میں، کبھی ہم غالب آ جاتے ہیں۔ اس نے کہا یہ بتلاؤ وہ تمہیں کیا حکم دیتا؟ اس نے کہا وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے، اور شرک نہ کرنے کا حکم دیتا ہے، کہتا ہے اپنے باپ دادا کی ریت چھوڑ دو، سچ بولنے کا حکم دیتا ہے، صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے تم سے پوچھا کہ وہ اس کا نسب کیسا، تم نے کہا کہ عالی نسب ہے، تو پیغمبر عالی نسب ہی ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ اس پہ ایمان لانے والے غریب ہیں یا امیر ہیں، تو تم نے کہا غریب، تو غریب ہی ہوتے ہیں پیغمبروں کے ساتھ دینے والے۔ کہتا ہے کہ میں نے تم سے پوچھا کہ اس سے پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو تم نے کہا کہ نہیں، کیونکہ میں سمجھ لیتا اگر اس سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا تو یہ اسی کی ریت پہ ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ اس سے پہلے کوئی بادشاہ ہوا ہے ان میں سے، تو آپ نے کہا کہ نہیں، کیونکہ اگر یہ اس سے پہلے کوئی بادشاہ ہوتا ان میں سے تو شاید یہ اپنی اسی ریاست کی وجہ سے یہ بادشاہت کا دعویٰ کرتا۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس نے کبھی جھوٹ بولا اس سے پہلے، تو تم نے کہا کہ نہیں۔ تو جب لوگوں پہ کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا تو اللہ پہ کوئی کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ اب میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے ساتھی بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں، تو تم نے کہا بڑھ رہے ہیں، تو ایمان کی کیفیت یہی ہوتی ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ کبھی انہوں نے عہد شکنی کی ہے؟ تم نے کہا کہ نہیں، تو پیغمبر کی یہی حالت ہوتی ہے۔ کہتا ہے میں نے تم سے پوچھا کہ تمہیں حکم کس بات کا دیتا ہے؟ تو تم نے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کا، سچ بولنے کا، پرہیزگاری کرنے کا، شرک سے بچنے کا، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو پیغمبر یہی حکم دیا کرتے۔ پھر اس نے کہا کہ اگر تم جو کہہ رہے ہو وہ سب کچھ سچ ہے تو جس جگہ میں بیٹھا ہوں نا، جہاں میرے قدم ہے، ان قریب وہ اس کا مالک ہو جائے گا۔ کہتا ہے کہ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ پیغمبر آنے والا، لیکن وہ تم میں سے آنے والا یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ پھر اس نے حسرت کری کہ کاش میں ان تک پہنچ پاتا تو میں ہر تکلیف گوارا کر کے ان تک پہنچ جاتا،
اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو ان کے پیر دھوتا۔ پھر اس نے وہ لیٹر منگوایا جو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا تھا اس کے پاس۔ تو شروعات یہ ہوتی تھی بسم اللہ سے شروعات ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے، کہ اس پہ سلامتی ہے جو اسلام قبول کرے، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تم ایمان لاؤ گے تو تمہیں دوہرا ثواب ملے گا، کیونکہ اہل کتاب تھے نا وہ، اور اگر تم اسلام نہ لائے تو تمہاری رعایا کا گناہ بھی تمہارے سر پہ ہوگا۔ اور قرآن کی آیت لکھی تھی اس میں کہ اہل کتاب کہہ دو، قل یا اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ، کہ آؤ اہل کتاب سے کہہ دو کہ تم آؤ اس بات کی طرف جو تم میں ہم میں یکساں ہے، یعنی ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ کریں۔ پوری آیت وہ لکھی ہوئی تھی۔ اور اگر یہ نہ مانیں تو ان سے کہہ دو کہ اننی من المسلمین، کہ ہم تو مسلمان ہیں بھائی، ہم نے تو اسلام قبول کر لیا، اگر وہ اس کتاب کو نہیں مانتے تو۔ ابو سفیان کہتے ہیں جب اس نے بات ختم کی تو ہمیں تو اس نے باہر نکال دیا، اور اس کے آس پاس بڑا شور و غل ہونے لگا۔ تو میں کہنے لگا کہ اللہ کی قسم یہ تو ابو قبشہ کے بیٹے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ محمد کی بات تو بہت آگے چلی گئی ہے۔ کہتے ہیں اگر یہ بھی مسلمان ہو گیا، کیونکہ شاہ روم بھی کہتے ہیں یہ بھی ان سے ڈرنے لگا، اور اس دن سے کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں روک سکتا، یہاں تک کہ میں مسلمان ہو گیا۔ ایلیا کا ایک پادری تھا ابن ناطور، وہ بولتا کہ ایک دن جب وہ یہ شاعر روم قیصر روم جب آیا ایلیا تو صبح اٹھا تو بڑا پریشان تھا، اصل میں یہ نجومی بھی تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آج بڑے پریشان نظر آ رہے، اس نے کہا آج میں نے ستاروں پر نظر ڈالی ہے تو میں نے دیکھا کہ ختنہ کرنے والے کا بادشاہ جو ہے وہ ہمارے اوپر غالب آ گیا، یہ پتہ لگاؤ کہ کون ہے ختنہ کرتا۔ تو پتہ لگا کہ یہودی ختنہ کرتے ہیں۔ اس نے اپنی سلطنت میں ہر جگہ حکم بھیجوا دیا کہ جہاں جہاں یہ یہودی ہیں سب کو قتل کر دو۔ اتنے میں ایک ہرقل کے پاس ایک شاہ غسان نے ایک آدمی بھیجا تھا، اسے وہ لایا گیا۔ اس سے پتہ لگا کہ یہ جو عرب ہیں یہ بھی ختنہ کرتے ہیں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یعنی بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ محمد جو نیا دین لے کے آئے ہیں یہ لوگ بھی ختنہ کرتے ہیں۔ جب اس نے بتلایا تو اس نے کہا یہی ہیں وہ، اس امت کے بادشاہ جو ہیں، اس امت کے رسول یہی ہیں، اور یہ بہت جلدی اس پہ غالب آ کے رہیں گے۔ پھر اس نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا جو وہ بھی علم نجوم میں ماہر تھا، تو اس نے واپسی میں جب جواب میں لیٹر لکھا شاہ روم کے پاس، تو جب اس کا لیٹر آیا تو یہ ہمس پہنچ چکا تھا، تو اس نے بھی یہی رائے دی کہ یہی جو محمد ہیں یہی پیغمبر ہیں، مبعوث ہو چکے ہیں جن کا کتابوں میں ہماری ذکر ہے۔ تو اس نے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا اپنے محل میں، ہمس کے محل میں، اور دروازے بند کر لیے۔ پھر محل سے باہر آ کے کہا کہ روم والو، اگر تم اس سلطنت کی بقا چاہتے ہو تو یہ جو محمد ہیں ان پہ ایمان لے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اگر اس کی بقا چاہتے ہو تو۔ وہ تو لوگوں نے سنا اور وہ تو نکلنے لگے باہر دروازوں سے، دروازے کھولنے لگے، دروازوں کی طرح چل پڑے۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ تو اب ماننے والے نہیں، مایوس ہو گیا اپنی قوم سے۔ پھر واپس بلایا اور کہنے لگا نہیں میں تو تمہارا میں تو تمہارا دین چیک کر رہا تھا، یعنی آج بھی آپ اپنے دین پہ مضبوط ہو، تو میں تو آپ کو چیک کر رہا تھا، مسلمان نہیں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اپنا ملک بچا کے لے گیا مگر مسلمان نہیں ہوا۔ بس امت خوش ہو گئی، اس کی قوم خوش ہو گئی، اس کے آگے سجدے میں گر پڑی۔ اور بس 8 نمبر حدیث ہے، اصل میں یہ بخاری میں 8 نمبر ہے۔